کہ کیا مکے اور مدینے والے میلاد مناتے ہیں؟ کیا نبی کے صحابہ نے میلاد منایا؟ تو کل آپ نے اس کے بارے میں علامہ امام محدث عبد الرحمن بن جوزی کی زبان سے بات سنی۔ آپ نے اس بارے میں جو فرمایا وہ میں ایک مرتبہ پڑھ کے پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب۔ ارے یہ محدث کوئی عام محدث نہیں ہے، یہ محدث وہ عظیم محدث ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یہ محدث 5ویں صدی کا عظیم محدث جس کی وفات ہے 597 ہجری میں ہے، وہ عظیم محدث اپنی کتاب، انہوں نے 2 کتابیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ لکھی۔ ایک کا نام مولد العروس ہے اور دوسری کتاب جس کا نام بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کتاب سے یہ بات آپ کو پڑھ کے سنائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ مکے والے وہ بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں اور مدینے والے وہ بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ مصر، شام، یمن والے اور عرب کے جتنے بھی علاقے ہیں، اور فرمایا کہ من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک ہم نے دیکھا ہے کہ عشاقان رسول اللہ کا میلاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ مکے اور مدینے والوں کے میلاد منانے کا انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں یختلفون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم حلال شہر ربیع الاول۔ فرمایا کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے مکے اور مدینے میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں چھا جاتی ہیں۔ یہ بلاد عرب میں ہر طرف خوشیوں کا سما ہوتا ہے۔ اور وَيَهْتِمُونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ، بڑے اہتمام کے ساتھ پھر یہ حضور کی محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور وَيَلْبَسُونَ ثِيَابَ الْفَاخِرَةِ، اور اس میں ٹھاٹ باٹ والا لباس پہن کے آتے ہیں اور خوشبوئیں لگا کر وَيَحْتَكِلُونَ، آنکھوں میں سرما لگا کے خوشبو لگا کے فاخرانہ اعلیٰ قسم کا لباس پہن کر حضور کی محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں حضور کے میلاد کے واقعات پڑھے جاتے ہیں۔ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا یہ کوئی کام نیا کام نہیں ہے، یہ اتنا بابرکت کام ہے کہ مکے اور مدینے والے، بلاد عرب والے یہ کام کر کے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم بھی اسی کام کے لیے یہاں پہ جمع ہیں، اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے محفل پاک سجائی گئی، اس میں آپ سب جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اپنی دوسری کتاب آپ مولد العروس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو شخص آپ کا میلاد اس پر خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو میلاد رسول پہ خوش ہوتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ وَجَعَلَ لِمَنْ فَرَحَ بِمَوْلِدِهِ حِجَابًا مِنَ النَّارِ وَسِتْرًا۔ فرمایا جو نبی کے میلاد پہ خوش ہوتا ہے، نبی کے میلاد کی برکت کی وجہ سے اللہ اس بندے اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ میلاد اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے یہ میلاد منانا بریلی والے امام احمد رضا نے ہمیں نہیں دیا، انہوں نے تو اس کی تشہیر کی ہے اور انہوں نے اس کو پھیلایا ہے۔ میلاد منانا بریلی سے شروع نہیں ہوا، میلاد منانا خود مکے اور مدینے سے شروع ہوا۔ اور میلاد منانے پہ اللہ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اللہ جہنم میں اور اس میلاد منانے والے میں ایک پردہ ڈال دیتا ہے، ایک حجاب ڈال دیتا ہے اور اس بندے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَمَنْ أَنفَقَ فِي مَوْلِدِهِ دِرْهَمًا كَانَ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم شَافِعًا وَمُشَفَّعًا۔ جس شخص نے میلاد رسول پہ 1 درہم خرچ کیا، یعنی آج کہا جاتا ہے اتنی بڑی محفل تم منا رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دینی تھی، کہا جاتا ہے نا۔ یہ عظیم محدث بتا رہے ہیں کہ میلاد رسول پہ خرچ کرنے پہ کیا ملتا ہے۔ آپ فرما رہے جس نے نبی کے میلاد کی خوشی میں 1
سب سے بڑا انعام یہ ملے گا، قیامت والے دن رسول اللہ اس کی شفاعت فرمائیں گے، رسول اللہ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، باقی سارا سال بھی صدقہ و خیرات ہوتے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پہ آ کر لوگ یہ اعتراض کیوں اٹھاتے ہیں کہ غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جاتی؟ نہیں، مولد الرسول اور میلاد النبی اتنا عظیم عمل ہے کہ فرمایا کہ جو یہ مناتا ہے رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد وَأَحْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرًا، اور صرف یہی نہیں، میلاد پہ جو ایک خرچ کرتا ہے اللہ بدلے میں اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔